اصل میں وہ خان صاحب کہتے ہیں نا کہ ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہے، اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے. پہلے جو ہے انہوں نے سوچا کہ اس میں جو ہے شہباز شریف کو بھی امیونٹی حاصل ہو جائے گی، لیکن اگلی صبح جب انہوں نے سوچا کہ پرائم منسٹر تو عمران خان بھی ہے، ان کو بھی امیونٹی مل جائے گی، تو اگلی صبح انہوں نے پھر واپس کر دیا. دیکھیں مونا صاحب، پہلے تو آپ جو ان سے کوشچن پوچھ رہی ہے نا، تو آپ بڑی زیادتی کر رہی ہے کہ ان سے آپ یہ کوشچن پوچھ رہی ہے کہ 28th امینڈمنٹ میں آئے گا تو آپ کا اس کے اوپر کیا موقف ہوگا. ان غریب لاچاروں کا کیا موقف ہونا ہے؟ ان کے سامنے تو ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ڈرافٹ کے اندر لکھا کیا ہوا ہے. ایک وزیر رات کو کہتا ہے کہ کوئی ڈرافٹ نہیں ہے، کوئی آئینی ترمیم نہیں آ رہی. صبح سے جو ہے جو ان کو لے کے آئے ہیں وہ ڈرافٹ دے دیتے ہیں کہ چلو شابہ لائن میں لگ کے اس کو پاس کرو، اور یہ لائن میں لگ کے جو ہے دونوں پارٹیاں آرام سے جو ہے اس کو پاس کر دیتے ہیں. یہ لکھ کے دے کہ پورا آئین معطل ہو چکا ہے، ایک بندے کا حکم چلے گا تو وہ بھی ان کو قبل قبول ہوگا. آپ ان سے یہ سوال نہ پوچھیں. یہ جو انہوں نے آپ نے ابھی کوشچن پوچھا ہے 5300 ارب روپے کا ان سے، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. دونوں پیپل پارٹی، مسلم لیگ، دونوں اس کے ذمہ دار ہیں. 27ویں آئینی ترمیم کے اندر جو انہوں نے استثناء دیا ہے، استثناء کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کے اندر نہیں ہے، قرآن کے اندر نہیں ہے، حدیث نبوی کے اندر کوئی استثناء کسی کو حاصل نہیں. تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ جن کو استثناء ملا ہے وہ قتل کرے، وہ قتل تو آپ غارت کرے. تو اصل میں وہ خان صاحب کہتے ہیں نا کہ ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہے، اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے. پہلے جو ہے انہوں نے سوچا کہ اس میں جو ہے شہباز شریف کو بھی امیونٹی حاصل ہو جائے گی، لیکن اگلی صبح جب انہوں نے سوچا کہ پرائم منسٹر تو عمران خان بھی ہے، ان کو بھی امیونٹی مل جائے گی، تو اگلی صبح انہوں نے